أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن لو تو اس کے بعد تم نے کوئی اختیار نہ اپنا نہ کسی اور کا اختیار استعمال کرنا۔ یہ کہا کہ امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا میں محمد حکم دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کا فیصلہ 2 سال کا اس کو نظر انداز کر دے، پس پشت پھینک دے اور امام صاحب کی محبت میں اس قدر غلب کرے، اس قدر مبالغہ کرے کہ کہے نہیں امام صاحب نے بھی تو یہ آیت پڑھی تھی نا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درجن کے قریب احادیث ہیں جن میں داڑھی کو بڑھانے، اس کو لٹکانے، اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حکم آرڈر ہے آپ کا۔ فرمایا لا یجدن ریح الجنہ، فرمایا کہ یہ میں محمد یہ گارنٹی دیتا ہوں، یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من همزه ونفخه ونفثه وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا۔ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری پر کاربند رہنے کا حکم دیا اور انہیں یہ بات سمجھائی ہے کہ تمہاری زندگی کے جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے وہ تمہاری شکل و صورت، تمہاری حجامت، تمہارے لباس کے متعلق ہوں یا تمہارے معاملات کے متعلق ہوں، تمہارے لین دین، کاروبار، بزنس، رشتوں کا لین دین، غمی خوشی کے معاملات ہوں، زندگی کے تمام معاملات میں تم نے اپنے آپ کو آزاد نہیں سمجھنا، بلکہ تم مسلمان ہو چکے ہو کلمہ پڑھ کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے دعوے دار بن چکے ہو۔ اس لیے اب تم نے ہر معاملے میں اپنے متعلق فیصلہ کس سے کروانا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اور جب وہ کسی کام میں، تمہارے کسی معاملے میں واضح اور صریح فیصلہ فرما دیں کہ تم نے اس مسئلے میں یوں کرنا ہے یا اس مسئلے میں تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو پھر اے ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں، تم نے اس معاملے میں سر تسلیم خم کر لینا ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو فوراً تسلیم کر لینا ہے اور دل کی خوشی سے تسلیم کرنا ہے۔ اور تم نے یہ نہیں سمجھنا کہ اب اس میں بھی کچھ غور و فکر کر لوں،
اچھا دیکھتے ہیں، اچھا غور کرتے ہیں، اچھا بیوی سے مشورہ کرتے ہیں، اچھا بیٹوں سے مشورہ کرتے ہیں، اچھا اپنے خاندان فیملی اور رسم و رواج سے، اپنے مسلک فرقے، اپنے مولوی امام سے مشورہ کرتے ہیں، یہ بات تمہارے ذہن میں ہرگز نہیں آنی چاہیے۔ یہ آپشن اور یہ دروازہ ہمیشہ کے لیے بند کر دو۔ جب اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ سن لو تو اس کے بعد تم نے کوئی اختیار نہ اپنا نہ کسی اور کا اختیار استعمال کرنا۔ یہ نہیں کہنا کہ والدین میرے یہ کہتے ہیں، بیوی میری یہ کہتی ہے، معاشرہ میرا یہ کہتا ہے، میرے اپنے ذاتی مفادات یہ کہتے ہیں، ان کا تقاضا یہ ہے کہ میں یوں کروں یوں نہ کروں۔ فرمایا کہ جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی مومن مرد یا مومنہ عورت کے متعلق اس کے زندگی کے کسی بھی معاملے میں، صرف عبادات نہیں، پوری زندگی کے جملہ امور میں سے کسی بھی معاملے کے بارے میں فیصلہ کر دیں تو تم نے پھر اس میں اپنا کوئی اختیار استعمال نہیں کرنا۔ اختیار سمجھنا نہیں کہ میرا بھی کوئی اختیار ہے۔ یہ ہے صحیح معنوں میں اسلام۔ اسلام کا معنی یہ ہوتا ہے اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے سامنے جھکا دینا، اور یہی مطلب ہے والقانتین والقانتات، اور دل و جان سے فرما برداری کرنے والے مرد اور عورتیں۔ اللہ اکبر۔ اور سورہ نساء کی آیت نمبر 65 میں ہم اس سے بھی زیادہ سخت الفاظ پڑھ چکے ہیں۔ وہاں اللہ پاک نے فرمایا فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم۔ فرمایا کہ پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیرے رب کی قسم ہے، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے، اللہ پاک خود قسم اٹھا رہے ہیں اپنی، اے نبی تیرے رب کی قسم ہے یہ لوگ مومن نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تجھے اس میں فیصلہ کرنے والا مان لیں جو ان کے درمیان جھگڑا پڑ جائے، جو ان کے درمیان اختلاف ہو جائے، جھگڑا پڑ جائے، تو اس مسئلے میں جب تک یہ آپ کو جج، منصف اور فیصلہ کرنے والا نہ مان لیں اتنی دیر تک تیرے رب کی قسم ہے یہ مومن نہیں ہے۔ اور پھر مزید آگے فرمایا کہ پھر اپنے دلوں میں اس فیصلے سے کوئی تنگی بھی محسوس نہ کریں۔ ایک ہوتا نا کہ فیصلہ تو مان لیا مجبوراً، لیکن دل کے اندر پریشانی ہے کہ یہ فیصلہ ٹھیک نہیں ہوا۔ پھر اپنے دلوں میں اس سے کوئی تنگی محسوس نہ کریں جو فیصلہ آپ کریں۔ اور پھر آگے فرمایا وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اور پھر اسے تسلیم کر لیں، پوری طرح تسلیم کرنا، ظاہری طور پہ بھی خندہ پیشانی سے، فراخ دلی سے، خوشی سے اس کو قبول کریں، اور دل کے اندر بھی تنگی نہیں ہونی چاہیے، اندر باہر سے دونوں جگہ یہ محسوس ہونا چاہیے اور یہ پتہ چلنا چاہیے کہ اس بندے نے اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو تسلیم کر لیا۔ تو بہرحال آیت زیر تفسیر میں اللہ پاک نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری ہی کی تاکید فرمائی ہے کہ جب کوئی فیصلہ کن حکم آ جائے تو پھر اپنا اختیار استعمال کرنے کی کوئی گنجائش باقی نہیں۔ لیکن افسوس کہ آج کا مسلمان نبی سے محبت کے دعوے کرنے والا، نبی سے عشق کے دعوے کرنے والا، جب نبی کے فیصلوں کو تسلیم کرنے کا وقت آتا ہے، سر تسلیم خم کرنے کا موقع آتا ہے، تو پھر اگر چونکے چنانچہ اگر مگر کرتا ہے، لے تو لال سے کام لیتا ہے،
نہ اس کا چہرہ نبی کے احکامات کے مطابق، نہ اس کا لباس نبی کے فیصلوں کے مطابق، نہ اس کی غمی خوشی نبی کے فیصلوں کے مطابق، نہ اس کے شادی بیاہ کے معاملات، نہ اس کے کاروبار سود سے پاک۔ اللہ اکبر۔ اور پھر بھی یہ پکا مومن، پکا عاشق رسول بنتا ہے۔ آئیے قرآن مجید کے الفاظ میں پڑھتے ہیں۔ وما کانا، کانا کی وجہ سے اس میں استمرار ہے، یعنی تسلسل ہے پیچھے سے، ماضی سے۔ وما کانا، اور کبھی بھی نہ تھا، لمومن، یہ نہیں کہ صرف اب نہیں ہے بلکہ اس سے پہلے بھی جو 1400 سال گزرے ہیں نا، ان میں کسی بھی دور میں کسی بھی مومن مرد اور مومنہ عورت کو یہ حق نہیں تھا، یہ اختیار نہیں تھا۔ وما کانا، اور کبھی بھی نہ تھا، لمومن، کسی لفظ لکھ کے لیے، مومن کسی مومن مرد، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کا۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کبھی بھی نہ کسی مرد کا، مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا حق۔ اس بارے میں اس کا ذکر آگے آئے گا۔ یہ حق کب نہیں ہے؟ اذا، جب قضى اللہ، جب قضا فیصلہ کر دیں اللہ پاک، ورسولہ، اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی معاملے کا فیصلہ کر دیں۔ ہاں، ایک یہ ہے کہ اللہ اور اس کے رسول نے خود ہی کسی معاملے میں نرمی اور گنجائش رکھی ہے، تو ٹھیک ہے، اس نرمی گنجائش کو استعمال کر سکتے ہیں۔ مثلا اگر کوئی شخص مریض ہے تو اس کے لیے گنجائش موجود ہے کہ وہ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کے پڑھ لے، اشارے سے پڑھ لے۔ اگر کسی بیماری کی وجہ سے وضو نہیں کر سکتا تو تیمم کر لے۔ مسواک کی فضیلت آپ نے بیان فرمائی لیکن اس کو فرض قرار نہیں دیا۔ یہ کہا کہ امت پر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو انہیں ہر نماز کے ساتھ مسواک کا میں محمد حکم دے دیتا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے حکم دیا تو نہیں، یہ بتا دیا کہ امت کی آسانی کے لیے میں نے اس کو فرض نہیں کیا، لازمی قرار نہیں دیا، تو خود ہی گنجائش پیدا کر دی نا۔ تو جن احکامات میں خود ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آسانی پیدا کر دیں وہ الگ بات، لیکن جہاں کلیئر کٹ اور واضح نص موجود ہے، کلیئر کٹ فیصلہ موجود ہے، فیصلہ کن حکم موجود ہے کہ یہ کرو یا یہ تم نے ہرگز نہیں کرنا، وہاں کوئی اختیار نہیں۔ وما کان لمؤمن ولا مؤمنۃ، اور کبھی بھی نہ کسی مومن مرد کا حق ہے اور نہ کسی مومن عورت کا، اس بارے میں، یا کب؟ اذا، جب قضى اللہ ورسولہ، جب فیصلہ فرما دیں اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم، امرن، کسی معاملے کا، کسی کام کا، کسی معاملے کا، چاہے وہ عبادات سے متعلق ہے، عقائد سے متعلق ہے، معاملات سے متعلق ہے، لباس سے متعلق ہے، کسی بھی غمی خوشی سے متعلق، ان یکونا، کیا حق نہیں ہے؟ کیا مومن مرد اور مومن عورت کو حق نہیں ہے؟ وہ حق یہ نہیں ہے ان یکونا، کہ ہو، ان یکونا، کہ ہو، کانا یکون ہونا، ان یکونا، کہ ہو، لہم، ان کے لیے، ایمان والے مردوں عورتوں کے لیے، الخیارۃ، اختیار، الخیارۃ، اختیار، من امرہم، ان کے معاملے میں، ان یکون لہم الخیارۃ من امرہم، ان کے لیے ان کے معاملے میں اختیار ہو، یہ حق نہیں ہے کہ وہ کوئی اختیار سمجھے۔ اور جو لوگ
اپنے اماموں کی وجہ سے، اپنے مذہبی رہنماؤں کی وجہ سے، جو واضح آیات اور احادیث کو سائڈ پر کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں جی ہمارے امام صاحب کا یہ حکم ہے۔ انہیں کہو کہ بھائی امام صاحب کا حکم، ممکن ہے انہیں غلطی لگ گئی ہو، ممکن ہے ان تک یہ حدیث اس وقت نہ پہنچ سکی ہو، تو امام صاحب کے فیصلے کے تو یہ حدیث صریحاً خلاف ہے، تو اب تم نے حدیث کو چھوڑنا ہے کہ امام صاحب کے قول کو چھوڑنا؟ وہ کہتے ہیں کہ نہیں، ہم حدیث چھوڑیں گے، امام صاحب کا قول نہیں چھوڑیں گے۔ اور دلیل کیا ہے؟ دلیل یہ ہے کہ آخر وہ بھی تو اتنے بڑے عالم تھے، آخر انہوں نے بھی تو یہ حدیث پڑھی ہی ہوگی نا۔ قرآن مجید میں یہ حکم ہے مائیں بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں، حولین کاملین، پورے 2 سال، تاکید کے لیے کاملین کا لفظ بھی بولا اللہ پاک۔ 2 سال سے زیادہ دودھ نہیں پلانا، ہاں اس سے پہلے کی اجازت دی ہوئی ہے کہ جلدی چھڑانا چاہیں میاں بیوی باہمی مشورے سے تو چھڑا لیں، لیکن جو دودھ کی مدت پوری کرنا چاہتا ہے، مدت رضاعت، وہ پورے 2 سال پلائے دودھ۔ لیکن امام صاحب رحمہ اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ 2 سال نہیں، احتیاطاً 2.5 سال دودھ پلانا چاہیے، احتیاطاً 2.5 سال، 6 مہینے احتیاط، 1-2 دن نہیں، احتیاطاً۔ پر اس طرح تو احتیاطاً پھر فجر کی 2 کی بجائے بھی 4 رکعتیں پڑھنی چاہیے، ظہر کی 4 کی بجائے 6 رکعتیں پڑھنی چاہیے احتیاطاً۔ یہ کیسی احتیاط ہے کہ کلیئر کٹ اللہ پاک نے کہا ہے کہ 2 سال، اور وہ بھی پورے، اتنی تاکید کے ساتھ۔ اب ہم یہاں امام صاحب کے متعلق یہی گمان رکھیں گے کہ انہیں غلطی لگی ہے، ان سے خطا ہوئی ہے، آخر وہ انسان تھے، تو یہی وجہ ہے کہ امام صاحب کے شاگردوں نے بھی امام صاحب کے اس قول کی تردید کر دی، نفی کر دیا ان کے اپنے شاگردوں نے۔ اب ایک بندہ اس پہ اڑا رہے، اللہ کا فیصلہ 2 سال کا اس کو نظر انداز کر دے، پس پشت پھینک دے، اور امام صاحب کی محبت میں اس قدر غلب کرے، اس قدر مبالغہ کرے کہ کہے نہیں امام صاحب نے بھی تو یہ آیت پڑھی تھی نا، اس کے باوجود اگر انہوں نے 2 کی بجائے 2.5 سال کا فیصلہ کیا ہے، کوئی بات ہوگی، کوئی حکمت ہوگی نا۔ تو اس پر ہم انا للہ و انا الیہ راجعون ہی کہہ سکتے ہیں اس طرز عمل پر۔ اور ائمہ کرام نے بھی، تمام مشہور اماموں نے اپنی اپنی عوام کو اور امت کو یہ بتایا تھا کہ جب میرے قول کے خلاف تمہیں صحیح حدیث مل جائے تو وہ صحیح حدیث ہی میرا مذہب ہے، میرے قول کو دیوار سے دے مارنا، چھوڑ دینا اسے۔ وہ تو کہہ کر بری ہو گئے، لیکن ہم اڑے ہوئے ہیں، ہمیں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ قبول نہیں ہے، اور ہمیں اپنے اپنے اماموں کا، اپنے اپنے فرقوں کے رہنماؤں کا، لیڈروں کا فیصلہ وہ ہمیں زیادہ اچھا لگتا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے۔ کوئی اختیار نہیں ہے۔ 2 باتیں میں یہاں بطور مثال عرض کیا کرتا ہوں۔ مردوں کے لیے داڑھی کا حکم، داڑھی کا فیصلہ فرما دیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ مرد کے لیے داڑھی رکھنی لازم ہے۔ بدقسمتی سے پوری امت کے ذہن میں ایک غلط بات بٹھا دی گئی ہے کہ داڑھی سنت ہے۔ داڑھی اس طرح کی سنت ہے جس طرح مسواک سنت ہے، کر لو تو ٹھیک ہے، نہ کرو تو کوئی مسئلہ نہیں۔ قطعاً ایسی بات نہیں ہے، داڑھی اس طرح کی سنت نہیں ہے، داڑھی تو فرض ہے، فرض، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 درجن کے قریب احادیث ہیں جن میں داڑھی کو بڑھانے، اس کو لٹکانے، اس کو قائم رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حکم آرڈر ہے آپ کا۔
مسواک کے متعلق تو آپ نے کہا تھا کہ اگر مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں حکم دے دیتا. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو پتا تھا کہ جب میں حکم دے دوں تو وہ چیز فرض واجب ہو جاتی ہے. تو ہر نماز کے وقت اگر میں حکم دے دیتا پھر امت کے لیے مسواک کرنی ہر نماز کے ساتھ ضروری ہو جانی تھی. پھر لوگ درختوں پہ چڑھے ہونے تھے، نماز کھڑی ہے مجھے جی مسواک نہیں مل رہے. کیا داڑھی کے متعلق بھی آپ نے ایسے کہا ہے کہ اگر مجھے امت کی مشقت کا ڈر نہ ہوتا تو میں انہیں داڑھی بڑھانے کا، داڑھی رکھنے کا حکم دے دیتا. ایسی وہ یہ تھی. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعے کی نماز کے بعد، صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ جو چاہے 4 رکعتیں ادا کر لے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سنتے پڑھنی کوئی فرض ضروری نہیں ہے، کیونکہ آپ نے فرما دیا لمن شاء، جو چاہتا ہے پڑھ لے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اذان سے جماعت کے درمیان جو وقت ہوتا ہے نا، اس میں 2 رکعتیں پڑھنے کا حکم دیا. صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، 3 دفعہ آپ نے فرمایا. مغرب کی نماز فرضوں سے پہلے کچھ نہ کچھ نماز پڑھ لو پڑھ لو پڑھ لو. لیکن تیسری دفعہ کیا فرما دیا؟ تیسری دفعہ آپ نے ساتھ یہ اضافہ کر دیا لمن شاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو چاہے. اگر آپ یہ نہ کہتے، صرف اتنا ہی کہتے صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، صلو قبل المغرب، یہ تو لازمی ہو جانا تھا. لیکن آگے کہہ دیا کہ جو چاہتا ہے. کیا داڑھی کے متعلق بھی ایسے احکامات ہیں؟ جو چاہے داڑھی کو بڑھا دو، داڑھی کو لٹکا دو، داڑھی کو معاف کر دو، جو چاہے. ایسی قطعاً کوئی بات نہیں. تو یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح اور صریح احکامات ہیں. داڑھی منڈوانا کبیرہ گناہ ہے، اور زیادہ سے زیادہ جو علماء کرام نے رخصت دی ہے صحابہ کرام کے عمل کی روشنی میں، وہ 1 مٹھ ہے، تھوڑی کے نیچے 1 مٹھ. تو اگر اس سے بھی چھوٹی رکھی ہوئی ہے تو وہ داڑھی نہیں. علماء کا ایک موقف تو یہ ہے کہ اس کے حال پہ چھوڑ دیں، بالکل کینچی لگائیں نہ. اور ایک موقف یہ ہے کہ 1 مٹھ سے زیادہ ہو تو وہ کاٹ سکتے ہیں. چلو دونوں میں سے کسی ایک موقف پر ہی چل لیں، کسی ایک موقف پر ہی ٹھہر جائیں، ورنہ گناہگار ہیں، نبی پاک کے نافرمان ہیں، اور اللہ کے نبی کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا اختیار استعمال کر رہے ہیں اللہ کی قسم. اور اگر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے داڑھی مونڈ کے، پھر شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے یہ احساس کرتے ہیں اور یہ فیل کرتے ہیں کہ اب میں بہت خوبصورت لگ رہا ہوں، تو اللہ کی قسم کہ ایمان بڑا خطرے میں ہے. کہ اللہ کے نبی کی مخالفت اور نافرمانی کر کے دل میں کوئی شرمندگی بھی نہیں ہے، ندامت بھی نہیں ہے، بلکہ شیشے کے سامنے کھڑا ہو کے تو فخر محسوس کرتا ہے، خوش ہوتا ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے پردے کا حکم فرض اور واجب ہے، اس میں کوئی اختیار نہیں ہے کہ عورتیں چاہے تو پردہ کر لیں چاہے تو نہ کریں. اللہ پاک نے واضح احکامات نازل کیے ہیں سورۃ الاحزاب میں، سورۃ النور میں، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین ان یدنین علیہن من جلابیبہن. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجیے اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے، اور پھر اس کے بعد اپنے گھر کے بعد تمام امت کی ایمان والی عورتوں سے کہہ دیجیے کہ وہ اپنے پردوں کو، چادروں کو اپنے چہروں پر لٹکا لیا کریں. اللہ اکبر. اب ایمان والی عورتوں کو تو پردے کا حکم ہے،
اور مومنہ عورت کو تو کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنی من مانی کرتی پھرے، اور وہ سج دج کر بناؤ سنگار کر کے جاہلیت کے دور کی طرح کا، اور مردوں کے اندر کالج یونیورسٹی کے اندر کسی موبائل شاپ پہ یا کسی اور جگہ پہ بازاروں مارکیٹوں میں دکانوں پہ شاپنگ کے لیے وہ بناؤ سنگار کر کے بے پردہ ہو کر غیر محرم مردوں کو دعوت گناہ دیتی پھرے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صحیح مسلم کی حدیث ہے یہاں تک فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے 2 گروہوں کو نہیں دیکھا، ان میں سے فرمایا کہ ایک وہ عورتیں ہیں کہ جنہوں نے اوپر اپنے سر کے اوپر اونچے اونچے جوڑے کیے ہوئے ہیں، اور فرمایا کہ انہوں نے ایسے لباس پہنے ہوئے ہیں کہ لباس پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں، لباس پہننے کے باوجود بھی ننگی ہیں۔ اور فرمایا کہ مائلات ممیلات، پہلے فرمایا عاریات کاسیات، کہ کپڑے پہننے کے باوجود ننگی، اور پھر فرمایا مائلات ممیلات، ایسا لباس پہنتی ہیں تنگ یا شارٹ یا باریک کہ جس سے یہ خود مردوں کی طرف اٹریکٹ ہوتی ہیں اور مردوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتی ہیں۔ خود تو ڈوبے ہیں صنم تمہیں بھی لے ڈوبے، ایسا لباس پہنتی ہیں کہ اپنے ایمان کا بھی بیڑا غرق اور مردوں کے ایمان کا بھی بیڑا غرق کرنے کا سبب بنتی ہیں۔ ایسی عورتوں کے متعلق آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا لا یجدن ریح الجنہ، فرمایا کہ یہ میں محمد یہ گارنٹی دیتا ہوں، یہ بات تمہیں بتا رہا ہوں کہ یہ عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہ پا سکیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ حالانکہ جنت کی خوشبو آپ نے فرمایا کہ بڑی دور سے آتی ہے، بڑی دور سے اس کی خوشبو آئے گی، لیکن یہ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نصیب نہیں ہوتی۔ تو کیا یہ اللہ کے رسول کا فیصلہ نہیں؟ عورت کے لباس کے متعلق، اس کی شرم و حیا، اس کے حجاب کے متعلق، لیکن پھر بھی عورتیں اس کو نظر انداز کرتی ہیں، کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، اپنی خواہش، اپنا ذاتی فیصلہ اس پہ زندگی گزار رہی ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کی کوئی اہمیت نہیں۔ الا من رحم ربی، اور جو ہماری بہنیں بیٹیاں پردہ کرتی بھی ہیں وہ بھی بہت کم ہیں جو صحیح حق ادا کرتی ہیں پردے، ورنہ اکثر کے بس ہونٹ ہی چھپائے ہوتے ہیں، اور جناب نیچے سے ٹخنے نظر آ رہے ہیں، پاؤں بھی دکھا رہی ہیں، ٹخنے بھی دکھا رہی ہیں، ٹانگوں کا کچھ حصہ بھی دکھا رہی ہیں، اور آنکھیں بھی دکھا رہی ہیں، پیشانی بھی ساری ننگی ہے، حتیٰ کہ کئیوں کے اوپر سے سر کے بال بھی ننگے ہیں، نقاب بھی کیا ہوا۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہم سب کو اس حکم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اس آیت کا مصداق بننے کی، اس آیت کے مطابق اپنے اختیارات سے سرنڈر کرنے کی، ہینڈز اپ ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہی شعر، اے مصور کھینچ وہ نقشہ جس میں اتنی صفائی ہو، ادھر فرمان محمد ہو ادھر گردن جھکائی ہو، صلی اللہ علیہ وسلم۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ، اور جو کوئی نافرمانی کرے گا اللہ کی، وَرَسُولَهُ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ ضَلَّ، تو
قد یقیناً ضلا وہ گمراہ ہو گیا، وہ بھٹک گیا، ضلالن گمراہ ہونا، مبینہ واضح، اس کی گمراہی میں کوئی شک شبہ نہیں۔ فقد ضل ضلالا مبینہ، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں کے خلاف چلتا ہے، چاہے تو اپنی خواہشات کا پجاری بن کے، چاہے تو آباء و اجداد کی پیروی کر کے، چاہے تو معاشرے کی اکثریت اور جہالت اور یہود و نصارہ کے پھیلائے ہوئے کلچر ڈراموں فلموں کے اندر اس کی پیروی کرتا ہے، چاہے تو وہ اپنے مذہبی اماموں بزرگوں کی پیروی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کے خلاف۔ فرمایا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان لوگ ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو کوئی نافرمانی کرے اللہ اور اس کے رسول کی، فقد تو یقیناً ضل ضلالا مبینا وہ گمراہ ہو گیا، واضح گمراہ ہونا۔ اللہم لا تجعلنا منہم۔ پھر اس کی ہر نماز کی ہر رکعت میں سورۃ الفاتحہ میں یہ آیت پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ سیدھے رستے پر چلا دے۔ وہ تو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر کے وہ واضح گمراہی کا شکار ہو چکا ہے۔ اللہ ہم سب کو، ہماری اولادوں کو ایسا ایمان عطا فرما دے، ایسی اپنے رسول سے محبت عطا فرما دے کہ ہم ہر عمل میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرنے میں سکون اور خوشی محسوس کریں۔ آخر میں اس آیت مبارکہ کے شان نزول کے حوالے سے بھی ایک بات سماعت فرما لیجیے۔ بہت سے مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں کئی ایک روایات بیان کی ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک صحابی تھے جلیبیب رضی اللہ تعالی عنہ، وہ اتنے خوبصورت نہیں تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے ایک انصاری صحابی کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا۔ انصاری نے گھر جا کے مشورہ کیا تو اس انصاری کی بیوی بھی پریشان ہوئی کہ ہیں ہماری بیٹی اتنی خوبصورت، اتنی سمجھدار، ہمارا کیا سٹیٹس ہے اور اس کا کیا سٹیٹس ہے۔ تو بہرحال وہ انصاری صحابی اپنی بیوی سے مشورہ کرنے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر اس رشتے کے حوالے سے انکار کر دیا۔ تو اس حوالے سے یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ایک روایت یہ بیان کی جاتی ہے، اسی طرح سے ایک روایت اور بیان کی جاتی ہے، اور وہ روایت یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے منہ بولے بیٹے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا پہلے نام زید بن حارثہ تھا، بعد میں زید بن محمد ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ نے اپنے منہ بولے بیٹے زید کے لیے حضرت زینب جو آپ کی پھپھو کی بیٹی تھی ان کا رشتہ طلب کیا، تو حضرت زینب نے حضرت زید سے رشتہ کرنے سے انکار کر دیا۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ جب آیت نازل ہوئی تو حضرت زینب زید کے ساتھ رشتہ کرنے کے لیے تیار ہو گئی، اور جو پہلا واقعہ سنایا میں نے اس صورت میں یہ کہ پہلے اس انصاری صحابی نے اور اس کی بیوی نے انکار کیا، لیکن آیت نازل ہونے کے بعد انہوں نے اپنی بیٹی کا رشتہ کرنے کی حامی بھر دی۔ یہ دو واقعات بہت سے مفسرین نے اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں بیان کیے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ یہ دونوں واقعات کسی صحیح سند کے ساتھ ثابت نہیں، اس لیے
اس آیت مبارکہ کو کسی خاص واقعے سے ریلیٹ کرنا اور اس سے اس کا تعلق بنانا یہ درست نہیں ہے، بلکہ یہ آیت مبارکہ بالکل عام ہے اور اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تاکید کی گئی ہے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو۔ اور ان روایات کے کمزور ہونے کی ایک تو علمی بحث ہے کہ وہ روایات ثابت نہیں، دوسرا عقلی طور پر بھی یہ بات درست معلوم نہیں ہوتی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کسی شخص کے ذاتی نکاح کے حوالے سے جس میں انسان کو اختیار ہے پسند ناپسند کا، لڑکے کی بھی مرضی اور لڑکی کی بھی مرضی ہے اس میں، اور لڑکی کے ولی اس کے باپ کی بھی اس میں مرضی کو عمل دخل ہے، سب کو اختیار ہے۔ تو اس میں اس طرح کے ایک ذاتی فیصلے میں، ذاتی پسند ناپسند میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو مجبور کریں، یہ بات عقلی طور پہ بھی درست معلوم نہیں ہوتی۔ جس طرح کے صحیح بخاری میں ایک واقعہ ہے، حضرت بریرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور حضرت مغیث رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں کا نکاح ہوا۔ مغیث جو تھے وہ بریرہ سے بہت زیادہ محبت کرتے تھے، ٹوٹ کے محبت کرتے تھے، لیکن بریرہ حضرت مغیث کو پسند نہیں کرتی، ان سے محبت نہیں کرتی، اس لیے ان کا آپس میں نباہ نہیں ہو سکا۔ جب نباہ نہیں ہو سکا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس بات کا بہت رنج تھا کہ میرا یہ صحابی مغیث بریرہ سے اتنی محبت کرتا ہے اور یہ اس سے طلاق لے رہی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بریرہ سے کہا کہ اے بریرہ لو راجعتی، کاش کہ تو اس سے صلح کر لے۔ تو حضرت بریرہ نے آگے سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ آپ کا حکم ہے؟ اگر تو آپ کا حکم ہے تو میں آپ کے حکم کو مانتے ہوئے اس سے صلح کر لیتی ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں اپنا اختیار استعمال نہیں کیا، کیونکہ یہ کوئی اللہ کا حکم نہیں تھا کہ بریرہ ضرور ہی مغیث سے صلح کرے اور اس کے ساتھ ہی زندگی گزارے، چاہے وہ پسند ہے یا نہیں پسند، کیونکہ ایسی صورت میں زندگی گزارنا بہت مشکل بھی ہو جاتا نا، جب انسان کے دل میں دوسرے کے لیے محبت ہی نہیں۔ اس لیے شریعت اور دین ایسی باتوں میں کسی کی ذاتی زندگی میں، اس کی پسند ناپسند میں انٹرفیئر نہیں کرتا۔ یہی وجہ ہے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب حضرت بریرہ نے پوچھا کہ کیا یہ آپ کا حکم ہے، تو آپ نے آگے سے کہا کہ نہیں، یہ میرا حکم نہیں ہے، انما انا اشفع، میں تو صرف ایک سفارش کر رہا ہوں، میں تو مغیث کی محبت کی وجہ سے صرف تم سے ایک سفارش کر رہا ہوں کہ اگر تم اس طرح کر لیتی تو ویسے اچھا تھا، اگر کوئی پاسبلٹی ہے، اگر کوئی گنجائش ہے تو کر لو صلح۔ لیکن انہوں نے آگے سے، حضرت بریرہ نے آگے سے کہا کہ اچھا اگر یہ آپ کا حکم نہیں نا، شرعی حکم نہیں، صرف ایک مشورہ ہے، تو فرمایا کہ فلا حاجۃ لی فیہ، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے مغیث میں کوئی حاجت نہیں، کوئی دلچسپی نہیں، میں اس کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی۔ اللہ اکبر۔ تو معلوم ہوا کہ اس آیت مبارکہ کے شان نزول میں جو واقعات پیش کیے جاتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جلیبیب کے لیے ایک انصاری کی بیٹی کا زبردستی رشتہ کروانے کی کوشش کی، یہ بات درست نہیں ہے۔ اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب کا رشتہ زبردستی حضرت زید سے کروایا، یہ بات بھی
درست نہیں ہے۔ ھذا ما عندی واللہ تعالی اعلم۔ اللہ تعالی ہم سب کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل و جان سے اطاعت اور فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔